کریم علیہ السلام فرمایا میں بھی کھڑا ہو گیا اور میرے دل خیال ہے آج پتہ نہیں کہیں امامت ہے کہ کہیں اقتداء اس نماز نصیب کی لیے اور سب سے حضرت آدم نبی کو حکم ہوئے اللہ پاک نے سارے بابے جی کو اپنے ہاتھ نال بنایا کہ ہو سکتے اللہ اعزاز آدم نبی کو دے ود خیال ہے اور سب سے حضرت ابراہیم خلیل ساری دنیا دے امام بنے ہیں انی جائلک للناس اماما اور سب سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوئے آمنا دلال فرمائے اے مسلمانوں تواڈے میرے پیر فرمائے ساری کائنات دے جگ دے حضور فرمائے میں یا سجی نہ بناوی حضرت جبریل نے اونچی جا پہ چڑھ گئے تے آکھنے اللہ دے نبی ہو سب سے جان کر دینا امام الانبیاء تشریف لے اتھو سنا ہے اتھو مغالطے دور سارے کدی نہ آکھیں اہل حدیث وہابی بے پیرے ہیں تے نبی کو نہیں منے دے تے گستاخ ہیں جڑا سارے نبی ہیں دے اگو امامت علیہ مسلح تے نبی کو کھڑاوے اور نبی دا گستاخ نہیں تھی سکتا انہیں سنی ذرا مغالطے دور آج تک ایک بھی مغالطہ بھی کلیئر کرے سا اللہ کرے من گھنے منا اللہ تعالیٰ دی توفیق نالی منے سا نبی زین فرمینا وال جبریل نے میرا ہاتھ پکڑے دے دنی ویدر میرا ہاتھ پکڑے نے آکے سونے آؤ اے سارے نبی تواڈی انتظار جائیں تواڈے ہونے آدم دی کیا وجہ کہ مسلح تے کر کے نماز پڑھاوے سبحان اللہ میں پورے جمعے سے جملہ آوے نہ نما حق ادا نہیں تھی نا تواڈے ہونے حضرت خلیل دی کیا وجہ تو نہیں سمجھ لگے جمعے سبحان اللہ ویسے تو نہیں آخنی چاہیے تھی لیکن آج چپ نہیں کرنی چاہیے گال سمجھائے ذرا گال سمجھائے ذرا ایک فرقہ ہے دنیا ہے پاکستان ہے جڑے آدھا نبی سے ہر جاتے حاضر ناظرن تھوڑی دیر واسطے میں آدھا ٹھیک آدھے پہو حاضرن اگر حاضرن ہر جاتے ہیں مطلب ہے مسجد چی حاضرن کہ کہیں نہیں انہا مطلب ہے جمعے والڑی بھی حاضرن کہ کہیں نا تو جمعے والڑی بھی اگر حاضر ہیں تو والی گال منٹ واسطے من گیندا نبی دے ہونجیں تے کو کہیں ضرورت دیتی ہے ممبر تے کھڑ کے جمعے دا خطبہ دے ون دی تیری گال من گیندا حاضر ہیں حاضر ناظر ہیں تے گستاخی نبی دے ہونجیں مسلح تے چڑھن دی تے کو کہیں اجازت دیتی ہے اٹھا بیت المقدس اس نبی سارے حاضر ناظر ہیں سارا نبی بھی حاضر ناظر ہیں اللہ نے فرمایا کوئی نبی امام الانبیاء دے ہونجے مسلح امامت تے آ سکدا بولو اتنا کو مینجی چڑھ سکدے اچھا کہیں جمعہ پڑھو انہاں دے پیچھے ون کے کدیں ونجو وہ جمعے دے بعد اٹھی کھڑسن سارے ایویں ہاتھ بت سلام پیش کرو بھی سجے کھبے والے سارے کیا ہے بھی نبی سے تشریف گھرنا بھی نبی سے کو اپنے جمعے بلہائی بیٹھا رہ گئے مقتدیاں وچ کہ وہ تیرا خطبہ سنن بیٹھے انہاں مطلب ہے تو ممبر تے ہمیں نبی سے تیرے مجمع بیٹھے ہیں انہاں مطلب ہے تو اعلی نعوذ باللہ تو افضل ہے نبی کریم علیہ السلام دا وجود پاک روزے وچ روزہ دلیل ہے جو نبی ہر جاتے حاضر ناظر نہیں روزے وچ آپ دا وجود اور آپ دی روح اعلی علیین وچ نبی سیدہ ہاتھ جبریل نے پکڑے یہ دیکھو ہو سکتے معراج پورا نہ بیان تھی وے یہ لکھا ہے مسجد اقصی تے 1,24,000 نبیوں دی موجودگی ہے جڑے نبی دا ہاتھ پکڑوا کے رب نے مسلح تے کھڑا کے امام اعظم بنائے اساں اہل حدیث دا وہ امام ہے منے دیو انجھے امام دے بعد وال کیا ضرورت ہے کہ امام کو لبھن دی انجھے پیر تے راہبر دے بعد وال کیا ضرورت ہے کہ پیر تے راہبر کو لبھن دی اساں ہر امام دی تکریم کرن جان دے ہیں جیڑا امام ساڈے امام الانبیاء دا اطاعت گزار ہوئے جیڑا پیر ساڈے جگاں دے پیر دا اطاعت گزار ہوئے نبی سے نماز پڑھائی کیا پڑھائی بولو یار ایک لفظ ہے امام اعظم کیا لفظ ہے بولو یار سب تو بڑا امام
سب تو بڑا کچھ لوگ میرے بھیرا آدن کہ امام اعظم فلاں امام ہے، سمجھ آئیے؟ اساں آدھیں دنیاوی مخلوقات چو امام سارے بن سکدن تھی سکدن۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ہے، انہاں دی امامت کوئی شک نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام ہے، انہاں دی امامت کوئی شک نہیں۔ امام احمد بن حنبل امام ہے، انہاں دی امامت کوئی شک نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ امام، امام بخاری رحمہ اللہ امام، سیاستہ ائمہ امام ہیں، لیکن امام اعظم صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ تو سو دلیل میں سا وڈے 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 امام تے نبییں تے ہونجیں جیڑا مصلی تے کھڑ کے نماز پڑھاوے او کون ہوندے؟ بولیندے نہیں، او کون ہوندے؟ ہن آج مسئلہ سمجھ آئے امام اعظم کون ہیں؟ بولو بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھائی تے سارے نبی نماز پڑھی۔ عام طور تے اعتراض کیتا ویندے نبی دے پیچھے نماز پڑھی آئی لیکن سورۃ فاتحہ کہنا پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ ثابت کرو۔ مقتدی ہیں اگر اتھا پڑھی ہے میں کہ کہنے پڑھی، انہیں کہ والوں نے نماز تھی گئی ہے، جی ہاں تھی گئی ہے، تو وال ساری بھی تھی گئی ہے، میں کہ ساری نہیں تھی نہیں، ساری فاتحہ دے بغیر نہیں تھی نہیں، نبییں بھی ہو گئی ہے۔ تو سو کی نہیں، کیونکہ جڑے ویلے نبییں کون سارے نبی نماز پہ پڑھیں دے ہن تے سارے نبی دے پچھو سارے نبی نماز پہ پڑھتے ہن، اونگلے سورۃ فاتحہ اجا تک نازل ہی کہنا چاہیے۔ تو سمجھیے یہ تو جا نبی سی معراج تے ویندے پے ہن، معراج تو واپسی آئن تے نماز ملیے، نماز ملیے ولا نماز دا طریقہ رب سورۃ الفاتحہ دا نزول، سورۃ البقرہ دے آخری ڈوئے تے دا نزول، فاتحہ ہائی کائنا تو پڑھن کی میں پڑھے نا بھائی؟ انہیں کو ساتھ ہیں چلو مقتدی نبی مقتدی جڑے انہوں کوئی نہیں پڑھی، کیا سارے نبی سے پڑھی گئی؟ تو ساتھ ہیں نا بھائی امام پڑھتا کھڑے کافی ہے، نبی سی سارے امام دی حیثیت نہ سارے نبی سے پڑھی گئی، وہ آدھن پڑھی ہو سی، اللہ ساتھ ہیں نبی نہیں پڑھی ہو سی۔ انہیں مطلب ہے نہ کے دلی بس اتنا ذکر ہے، 2 رکعت نماز تھئیے جی میں تھئیے، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ فاتحہ عملے آئی کہنا آئی تو جڑے میرے فاتحہ کہیے میرے نبی سے پڑھ دیتے فرما لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ وہ لوگوں کوئی امام ہے کوئی مقتدی ہے، نماز پنجگانہ ہے، نماز عید ہے، نماز جنازہ ہے، فاتحہ دے بغیر نماز نہیں تھی۔ فاتحہ چھوڑ دو نماز رہندا کچھ نہیں، پڑھی کرو اپنی نماز کو ٹھیک کرو۔ نبی سی فرمائے فایا خداجن فایا خداجن فایا خداجن، بغیر فاتحہ دے نماز ایویں ہے جی میں گاؤں ہے نہ گاؤں یا منج یا کوئی جانور حاملہ تھی وے گبھن تھی وے بال دی امید ہوئے تے جاوے نہ تے بال پہلے ڈھائے پوے، وہ کو تسا کیا دے ہو کیا تھی گئی ہے؟ ترب پئی ہے، کیا تھی گئی ہے؟ جیڑا بندہ نماز فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز کیا ہے؟ تربی ہوئی، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ فایا خداج ہوندہ مانا ان کی نماز تربی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں تے میں نماز پڑھائی، نماز دے بعد حضرت جبریل میرے سامنے کھیر دا پیالہ کہنا ہے تے نال شہد دا پیالہ آئی تے نال شراب دا پیالہ آئی۔ نبی کریم فرمائیں ترے پیالے سامنے آن تے میں کھیر چاہتے نہیں، دودھ چاہتے نہیں، چاہ کے پی چھوڑے نہیں تے باقی میں کیا اپنے پہ رکھو۔ حضرت جبریل آدھے سونے تو سا فطرت کا انتخاب کی دے، اللہ بھی کو جسانا تو سا دور پیو تے تو سا دور چون کے اپنی امت واسطے آسانی پیدا کر دیئے۔ دودھ چوڑن فطرت ہے، دودھ بندے کے جسم کی پوری غذا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے والا پوڑی لائی گئی ہے، میں وہ پوڑی تے چلیا۔ حضرت جبریل نے انطلق، اللہ دے نبی چلو، چلتے گئے زمین تو گن کے آسمان تک دا فاصلہ 500 سال دا فاصلہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمانے پہنچ گئے، حضرت جبریل نے دروازہ کھڑکائے، انہیں پیچھے کون؟ انہیں کہ جبریل، نال کون؟ انہیں کہ نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کہ اے آمن دا حکم تھے؟ حضرت جبریل علیہ جیا آکھن لگن مرحبا
اساں پہلے آسمان دے سارے فرشتے اللہ دے ان عظمت والے مہمان دی انتظار چاہتے آسمان دا دروازہ کھلے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر بیس بند کرے بے شمار بے حد و حساب لا تعداد انگنت ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء اسد الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی نبی کریم علیہ السلام دے معجزات دے وچوں آپ دا ایک عظیم معجزہ معراج ہے. نبوت دی تصدیق واسطے، نبوت دی تائید واسطے
اور لوگوں کے نبوت منواون واسطے اللہ تبارک و تعالی جنہیں کو نبوت عطا کریں دے اللہ انہیں کو معجزات بھی عطا کر۔ معجزہ دا معنی اور مطلب ہے ہر وہ کم جڑا اللہ تعالیٰ دے کہیں نبی دے ہاتھ تے ظاہر تھیوے اور ہوئے بھی خلاف توقع، ہوئے بھی خلاف عقل، مزاج تسلیم نہ کرنا ہوئے، فطرت نہ منے دی ہوئے، اور توقع دے بھی برخلاف ہوئے، اور ہوئے بھی کہیں نبی دے ہاتھ تے ایسے واقعے کو، ایسے معاملے کو معراج آکھیا ہے، ایسے معاملے کو معجزہ آکھیا ہے۔ چونکہ معراج بھی ایسا ایک واقعہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے نبی نال پیش آئے خلاف توقع اور عقل دے بھی خلاف، مزاج اور طبیعت نیچر دے بھی خلاف، این واسطے معراج بھی معجزہ رسول ہے، نبی کریم علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ معراج کے دو حصے ہیں، ایک زمینی حصہ ہے، بیا آسمانی حصہ ہے۔ زمینی حصے کو اسرا آکھیا ویندے اور اسرا قرآن مجید دی ایک سورت کا نام ہی ہے جن دے اندر اللہ تعالی نے اسرا والے معراج دی اور سیر دی پوری تفصیل نال اللہ نے ذکر کیتے۔ لفظ اسرا ہی وجہ تو سورت کا نام مشہور ہو گئے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ تو گھن کے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا جڑا سفر ہے، اے سفر اسرا آکھیا ویندا ہے۔ اے سفر اگر مسلسل کوئی بندہ کرے تو تقریباً 40 راتی دا سفر ہے، 40 راتی دا سفر ہے مکہ مکرمہ تو مسجد اقصی تک۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ سفر رات دے مختصر ترین حصے کیتے، ول مسجد اقصی تو اتے والا سفر جیکو آسمانی سفر آدن، این آسمانی سفر کو اور اتے والے سفر کو، جیڑے سفر تے نبیوں نال ملاقات ہوئی، جیڑے سفر تے سدرت المنتہا ول سدرت المنتہا کے بھی اتے دا سفر، جیڑے سفر جہنم دے کچھ مناظر دکھائے گئے، جیڑے سفر جنت دے کچھ مناظر دکھائے گئے، اور والا واپسی سفر ہوئے، واپسی ول نبی نال ملاقات ہوئی۔ این آسمانی سیر کو، آسمانی سفر کو معراج رکھا گیا۔ دو حصے، زمینی حصہ، آسمانی حصہ۔ زمینی حصہ اسرا، آسمانی حصہ معراج۔ ویسے معراج دا جڑا لفظی معنی ہے وہ ہے پوڑی، سیڑھی۔ معراج یعنی یہ جڑیاں پوڑیاں اساں استعمال کرنے ہیں انہیں کو معراج آتا ہے۔ معراج وہ پوڑی اور سیڑھی جس سیڑھی اور پوڑی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو آسمان دی سیر کرے۔ دو حصے ہیں، لیکن ان اندر کیوں کرائی گئی یہ سیر، وجوہات کیا ہے اور اسباب کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں تھوڑے جہاں ذکر کرے سا۔ والے ان اندر اسباب کیا ہے، سارے واسطے کیڑیاں چیزیں جنہیں سبق ہے، سبق امول چیزیں کیڑیاں ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑے سامنے انشاءاللہ کوشش کرے سا۔ وقت چونکہ مختصر ہوندے بات لمبی ہے، اتنا 4 جمعے دا احاطہ اگر قدر تفصیل ہوئے تو وال بن کے ہو سی، لیکن میں اشارتاً کنایتاً مختصر جیاں او مقصد جڑا معراج دا مقصد کیا ہے، معراج کراون دی وجہ کیا ہے، وہ چند باتاں تمہارے سامنے ذکر کرے سا۔ تساں احباب نے توجہ کرنی ہے، غور نال سننا ہے۔ سب تو پہلی جڑی تمہیدی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو روحانی معراج ہے، جسمانی معراج نہیں ہویا۔ اکثر لوگوں کا یہ اعتراض ہے
کہ آپ کا جڑا معراج ہے روحانی ہے، یعنی خواب کی صورت ہے، آپ کی روح کو معراج کرائی گئی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں۔ اگر صرف روحانی معراج ہو گیا، صرف روحانی معراج ہو گیا، ول مکے دے مشرک اعتراض نہ کرنا، کیونکہ روحانی معراج خواب کی صورت معراج دا کوئی انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ اے روح جڑی ہے یہ ہر کہیں دی روح سیر کر سکتی ہے۔ یہ جڑا روحانی معراج ہے خواب والا معراج، اگر خواب والا معراج روحانی معراج ہی ہویا ہوئے ہاں ول ابو جہل مشرکین مکہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج سے اعتراض نہ کرنا، اعتراض کے پتہ لگ دے کہ آپ کا معراج روحانی معراج نہ ہے، جسمانی معراج ہے۔ ول قرآن مجید 15ویں سپارے دی پہلی آیت سورۃ اسراء جن دے اندر رب نے معراج دا ذکر کیتے، معراج اسراء اور این سیر دا ذکر کرن کے پہلے رب نے جڑا لفظ استعمال کیتے وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان الذی، سبحان الذی، پاک او ذات۔ ولگتے بات کیتی گئی ہے بھئی جائیں سیر کرائی ہے، یہ جڑا لفظ ہے سبحان ہے، یہ قرآن مجید پورے دا پورا مطالعہ کرو، جتنی دفعہ جیڑی جگہ تے لفظ سبحان علی صفت رب ذکر تھئی ہے، این صفت ذکر دے بعد اللہ نے کوئی ایسا واقعہ بیان کیتے جیڑا واقعہ خلاف توقع، خلاف عقل۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ سبحانک، یعنی اے عقل نہیں منے گا کہ میں مچھلی دے پیٹ جو نکلا، لیکن تو سبحانک، تو باقی انجھے اعتراضات کے انجھے سوچیں کے کہ مچھی وچوں کوئی نہیں کٹ سکتا، کوئی نہیں کٹ سکتا، لیکن تو کوئی نہ کڈھن والی خوبی کے این گال کے پاک ہیں، تو کٹ سکتا ہے سبحانک، یعنی خلاف عقل جڑی گال آئی اتھا لفظ سبحان ذکر ہے۔ اگر روحانی معراج ہو گیا لفظ سبحان نال ابتدا نہ ہو گیا، سفاری کے سفر کرنے تعلیم دیتی گئی ہے، آخو سبحان الذی سخر لنا ھذا، یعنی پاک او ذات جائیں اے ڈاچی، اے اونٹنی، اے اٹھ، اے گھوڑا، اے گھوڑی میرے واسطے تابع کر دیتی ہے، ورنہ ایک جانور کو بندہ کیویں تابع کر سکتا، یعنی یہ خلاف عقل ہے۔ جہاز اڑتا پہ، جہاز مسخر ہے، تابع بندے نے۔ اے لفظ سبحان نال سواری دی بات شروع کی تھی گئی ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، چار پہیے، اے سب کتوں کے کتوں گن میں ہے، یعنی خلاف عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان ذکر کیتے، کئی ایسے واقعات ہیں قرآن ہے، یہ پورا جمعہ وقت لفظ سبحان تے نہ لگا وجے، اشارے دیتے نہیں کہ اگر یہ روحانی معراج ہوگا لفظ سبحان کے معراج دی ابتدا نہ ہوتی۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، یہ جڑا عبد لفظ اینا مانا بڑھدے بندہ، اردو وچ مانا بڑھدے بندہ، عبد عربی وچ مانا بڑھدے بندہ، اور عبد دی تعریف کیا ہے؟ روح جمع جسم، یہ دو چیزاں رلن تے عبد بڑھدے بندہ بڑھدے۔ اللہ نے ہی نہیں آکیا اسرا بروح ہی، اللہ نے نبی پاک دی روح کو سیر کرائی، آپ نے ہی نہیں فرمایا اسرا بوجود ہی، اسرا بجسد ہی، نہیں، بلکہ کیا ذکر کیتا گیا؟ اسرا بعبد ہی، عبد ہی دے وچ دو چیزاں ہیں، روح پلس جسم، جسم روح آپس وچ ملن تے عبد بن دے۔ اللہ دے میں بندے کو سیر کرائی، مطلب روح کو بھی تے نال جسم کو بھی سیر کرائی۔ تو ساتھ سو عقل نہیں مانے گا، بندہ راتی رات ایویں ونجے ول اتے وت پہلا آسمان، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، معراج یہ آسماناں تے کوئی نہیں چڑھ سکتا، نہیں چڑھ سکتے، کہیں دی کیا مجال کہ آسمان تے کوئی ونجے۔ وہ ایک شعر بھی مشہور ہے، بشر ہو کے
آسمان پہ جا نہیں سکتا. یہ انداز کا ایک شعر ہے کہ ہوے اصل انہوں کا آخر کا مقصد یہ ہوندے یہ جڑے آسمان تے گئے نے بشر نہ اے نورن تا گئے. اصا یہ بات اصا بھی منے نے کہ بشر آسمانہ تے نہیں من سکتا, لیکن نبی علیہ السلام کو بھی بشر منے نے, افضل البشر منے نے, سید البشر منے نے. یہ بھی منے نے کہ بشر جڑا ہے وہ آسمانہ تے نہیں من سکتا, لیکن اللہ نے قرآن چ آخیا ہی نہیں کہ میرا نبی آسمانے تے گئے. اللہ نے یہ نہیں آخیا. اللہ نے قرآن چ اپنے نبی دے بارے معراج دی بات کرنے دی باری یہ بات ہی نہیں کی تھی کہ میرا نبی آسمانہ تے گئے. لفظیں تے غور کرو. اللہ فرمے دے سبحان اللہ جی پاک اوزار اللہ جی جس ذات اقدس نے اسرا سیر کروائی بے عبد ہی اپنے بندے کو. اساں دے بشر اپنی صلاحیت دے اوتے آسمانہ تے نہیں ون سکدا. جے رب گھن ونجے تو ول کوئی روک نہیں سکتا. رب گھن گئے سارے محبوب کو سیر آسمانہ دی رب نے کرائی. رب کیڑا کام نہیں کر سکتا. اسراب عبد ہی رب نے کرائے, لئی لن رات ایک حصے کرائے. اے بات سمجھ آ گئی عبد ہی کے لفظ سبحان کے لفظ اسرا کے کہ نبی کریم علیہ السلام دا معراج بھی اللہ نے کروائے اور معراج بھی جسمانی کروائے. آپ دے جسم کو اللہ گھن گئے. تو سو اگر اللہ نے تھوڑا جا غور کرائے, اللہ نے آسمانہ تے اگر سجنا ہی آ تے مکے کے ڈائریکٹ اللہ ساڑ گنے آ مسجد اقصی تو ونجن دی کیا ضرورت ہے. اللہ اگر سیر کراونی ہے آسمانہ دی تے مکے وچوں اتھاؤ حتیم والی جگہ تو اتھاؤ بھی تھی اللہ پوڑی دے ذریعے آسمانہ تے چلا سکتا. ان کا جواب ہے اگر نبی کریم علیہ السلام مکے وچوں ڈائریکٹ اوتے ویندے تے ہو سکتے لوگوں دے انکار ہے شدت پیدا تھی گیا کہ ایسا نہیں سے منے دے. نبی کریم علیہ السلام کو پہلے مسجد اقصی اللہ نے پوچھا ہے ول آسمانہ تے بات پہلے مسجد اقصی تک دے سفر علی منوائی ہے. اللہ نے بھی 40 راتیں والا سفر رات دے ایک حصے تھی سکتے انہیں کہ اگر تھی سکتے کر آئین تے اے دسن بیت المقدس دی چھت کینے آئی. مکے سے بھیڑ لگی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے, ہاں بھئی مکے دی چھت کی ہو نہیں ہے, شدیر کتنا, پکھے کتنا, بیت المقدس دے دروازے کتنا, کھڑکیاں کتنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک یعنی یہ دعوے کے پہلے بیت المقدس کہنا گیا تے کچھ لوگ گئے ودے انہاں کو معلومات ہے کہ ہونے پتہ لگ بندے کھیر تھی بندے پانی تھی بندے. نبی علیہ السلام فرمائیں انہاں سوالات کی تن میں پریشان تھیاں گھبرا گیا بھی کیا کرا, لیکن اللہ دی میرے اتنے رحمت چاہیے. انہیں سوالات شروع کی تن رب نے بیت المقدس میرے سامنے انہیں تصویر علی کر دیتے. وہ پوچھ دے گئے میں دیکھ کے جواب دینا گیا. وہ پوچھ دے گئے میں جواب دینا گیا. اتنی دروازے, اتنا کھڑکیاں, اتنی چھت, اے انداز انہیں کہ حال تو ٹھیک ہے. یعنی پہلے اللہ نے یہ زمینی سفر منوائے وال آسمانی سفر مننے سے زیادہ دیر نہیں لگی. اگر سارے دا سارا سفر آسمانی ہو گیا ولا شاید مننے سے مشکل تھی وجہ صحابہ کرام دی تصدیق بھی چاہیے انہیں کہ دیکھو بھی جڑا زمینی سفر کر گئے تو ساتھ رہے ہوتے بھی اللہ نے سفر کرایا اسی. یہ معراج ہے, یہ معراج ہے. یہ پہلے کچھ نہ کچھ معراج کرائی کیوں گئی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے آئے, اللہ تعالی دی توحید ودے سننے آئے, لوگوں کو واضح نصیحت ودے کرنے آئے. تے جڑے لوگ نبی پاک دی بات مننے آئے, آپ دی دعوت مننے آئے, مسلمان تھی مننا. مکے دے مشرکان دی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نبی دے یاراں کو ظلم دی چکیے جو پیٹھا ونجے تے انہاں کو ماریا ونجے, قتل کیتا ونجے, انہاں کو کچا ونجے, سزا مانی چا ونجے. حضرت خبیب کو تختہ طاعت پہ چڑھا کے شہید کر دیتا ہے. حضرت خباب کی کھنڈ چھلنی کر دی گئی ہے. حضرت عمار بن یاسر خاندان کو
حضرت عمار تے انہاں دے والد حضرت یاسر، انہاں دی والدہ حضرت سمیہ، انہاں کو شہید کر دیتا گئے۔ حضرت جناب بلال حبشی کو گرم ریت تے لے جایا گئے۔ عجیب لی کیفیت ہوندی ہے، حضرت عثمان غنی کو درخت دے نال باندھ کے سکے چاچے تلے پانی چھوڑ دیتے۔ موزی جانور حضرت عثمان کو پریشان کیتا آئی، لوگیں چے کیفیت ہی ڈرے ہوئے ہیں لوگ۔ سارے نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے گھر آمنا آپ پریشان تھی نہیں، مجھے تھی نہیں، اداس تھی نہیں، فطری عمل ہے جڑے ویلے بندہ مجھا تھی وے، اداس تھی وے، آؤٹنگ دا دل لا دے، ٹورن پھرن دا دل لا دے، باہر منن دا دل لا دے، شہید کے جیون دا دل لا دے، تاکہ کامل واقعات دماغی چو نکل وجن، تاکہ دکھی خبران دماغی چو نکل وجن۔ اللہ دل سمجھے صدا نبی دکھی آئی، حضرت خبیب دی شہادت دی وجہ تو سارے نبی دکھی آئے، حضرت خباب دے زخمی ہونے دی وجہ تو سارے نبی دکھی آئے، حضرت بلال دے کمرے تے لیٹن دی وجہ تو سارے نبی دکھی آئے، حضرت آل یاسر دے وجہ تو اصحابہ کیا کہے سے اصحابہ امام کائنات کی شہر کا انتخاب فرمایا تاکہ ساریاں باتیں لائے بنے، سارا نبی فرش ہو بنے، سارا نبی ریلیکس ہو بنے، ایمان سے سیر کروائیے، ایمان سے معراج کرائے، اصل کرائے، معراج سے اعتراض کرنے، وہ ساری قدرت سے اعتراض کرے، معراج سے اعتراض کرنے، وہ ساری طاقت سے اعتراض کرے، معراج سے اعتراض کرنے، وہ ساری خدائی پہ اعتراض کرے، اصل اعتراض کرے۔ ایک دا سارا مقصد ہے تاکہ دماغ دا بوجھ لے بنے، تاکہ پریشانیاں مک بنے، تاکہ سارا محبوب ریلیکس ہو بنے۔ کہ دوسرا جڑا مقصد وہ ہے حال نور یعقوب من آیاتنا، اپنے بابو کو اپنی قدرتیاں نشانیاں دکھاون چاہندے آسے، جنت دکھاون چاہندے آسے، اساں جہنم دکھاون چاہندے آسے، آسمان دی بناوٹ دکھاون چاہندے آسے، اساں اپنی قدرت مدح دکھاون چاہندے آسے، سدرۃ المنتہا دکھاون چاہندے آسے، اور دیکھو سب دکھاون چاہندے آسے۔ اساں کیا کرنا چاہندے آسے؟ اساں کو اپنی قدرت دے نظارے جو صرف اساں دنیا نہیں بنائی، اساں آخرت بھی بنائی ہے، اساں زمین نہیں بنائی، اساں آسمان نہیں بنایا، اساں بیت اللہ نہیں بنایا، اساں مسجد اقصی نہیں بنائی ہے، پر رات ساری قدرت کی نشانی ہے، پتھر دے ذریعے ہوتے چڑھنا ساری قدرت کی نشانی ہے، جبریل دے کٹھے پہلے آسمان کا تاپنا اے ساری قدرت کی نشانی ہے، تے بہت پڑے ہوئے نبی نال آسمان تے ملاقات کرانا اے ساری قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم نبی نال ستویں آسمان تے سلام دعا کرانا اے ساری قدرت کی نشانی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچانا اے ساری قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت جبریل نورانیت کا سردار ہے، نوریت کا سردار اوپر تلے کھڑا کے تے بشریت کے سردار کو اوپر عرش تک چڑھانا اے ساری قدرت کی نشانی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ اپنے نبی کو معراج کرایا بھی جسمانی سے تے کرایا بھی اثر تہیمت سے کرایا سے تاکہ سکون بھی ملے تے ساری قدرت نشانے کا مشاہدہ بھی ہو بنے۔ یہ پہلا حصہ اللہ کرے تو سمجھ آ گئی ہوئے تاکہ لنڈور یہو من آیاتنا، صرف آیاتنا شروع کرنا بل بات رہے سی۔ نبی علیہ مختصر ذرا سنو، نبی علیہ السلام فرمانا میں کوئی میں حتیم علی جگہ تو جبریل لائے، حتیم علی جگہ
پہلے میرا سینہ چاک کیتے سی تھال چاتی ودا کہ تھال میں ہوں عربی عبارتاں پڑھدا حوالے نال لینا تے وقت کہہ نہیں سمجھو خلاصہ میرا سینہ چاک کیتے سی اے اتھوں تو لوگ ہین کے تے ناف تک سینہ میرا چاک کر کے ایک تھال چاتی ودا جبریل او میرے اندر پلٹ لیتے سی ول میرے سینے کو سی لیتے سی والا کے دن جلو ول میں نال گیا پیا نبی کریم علیہ السلام دا سینہ مبارک شک کرنا شک کاف دو نقطے والا یعنی پھاڑنا سینے کو کھولنا ہر کام میں حکمت ہوندی ہے رب دی ہر کام میں حکمت ہوندی ہے رب دی ایک تا نبی علیہ السلام کو اندر زمزم دے پانی نال دھو کے ول حکمت بھر دیتی گئی ہے دوجا اے ہے شاید اے بھی دلیل بن گئی تاکہ کہیں امت دے جسم میں خرابی تھی وے تو کو چیر پھاڑ کیتا بن سکدے جے نبی پاک دے سینے کو جبریل شک نہ کریں دا پڑھیں دا نہ تے آج ودے تو ودے مریض کو بھی کہیں بھی جرت نہ ہے آپریشن کرن دی آپریٹ کرن دی دلیل جسم کو چیر پھاڑ کرن دی دلیل نبی کریم نے ساری کائنات دے سردار تے افضل ترین انسان دے جسم کے سینے کو کھول کے کائنات والے کو رب نے بطور دلیل ایسا ہے گاتا وعدہ بندے کو کاپا ٹوکا کرنے سے آپ سائن کر دینا اجازت ہے ڈاکٹر صاحب اجازت ہے آپریشن تھی سی بال آسی آپریشن تھی سی پنڈت ختم تھی سی آپریشن تھی سی پتھری نکل سی اے آپریشن نبی کریم دے وجود دے شک کرن کے دلیل آئی تا اج سہولت ہے تاکہ آمن والی امت دے جسم بھی خراب تھی میں تے پریشانی نہ تھی وے اللہ نے اے سہولت بھی اپنے بندے واسطے پیدا کر دی سمجھ آئیے نہیں آئی نبی کریم علیہ السلام فرمایا انہوں نے میرے لکھا ہے میں کو گھتی گیا جبریل گئے ہیں پہ سفر ہے تے اجاں اگو ایک سواری جبریل پکڑی کھڑا میرے لکھا ہے وہ سواری ایندی آئی جیڑی سواری دی کیفیت آئی وہ گھوڑے والے جانور کے چھوٹی آئی قد کاٹ ہے تے گڈا دے جانور کے وڈی آئی عجیب دی سواری آئی نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں کو حضرت جبریل نے آکے جو پہ بجو سواری دیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام یہ آدم میں اپنا پیر مبارک رکھنے لگا تے وہ جڑی سواری آئی جن کا نام براک برکنے باراکا بطو نقطیالی برک براک تیز رفتار سواری جیسے دی نظر بنیا انہوں سواری دا پیر بنائی تیز رفتار سواری اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں پیر رکھ کے باہر لگا سواری جمپ مارن لگ گئی شوخی بھی کرن لگ گئی میں پیچھے ہٹ گیا حضرت جبریل امین کو یہ کیا مسئلہ ہے حضرت جبریل نے میرے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میرے سامنے حضرت جبریل نے برات سواری دا کان پکڑیے کان پکڑ کے کان سے بھیج یہ سر کو شیکی کی نے بات علائی نے تھوڑی دیر کے بعد کان چھوڑ دیتے جب کو فرمائے ہن سوال دیو اللہ نے نبی فرمایا میں دوبارہ پیر رکھ کے سوال دیوان لگا میں نیچے متا شوقی نکالے میں سواری دے منہ دو نیچے سواری منہ سٹی کھڑی ہے تے اکھاں وچ پانی کھڑی وہندی ہے تے جھکی کھڑی ہے گھبرال آج دی ناری نے بھی کھڑی ہے میں سواری تے بیٹھ گیا میں کہ جبریل جی سنیا کیڑی وجہ ہے کیا کیتا سواری کو پہلے شوقی بڑی کہندی ہے اور حالت کے آرام نال کھڑی ہوئی ہے تے ادب دے پیرے میں کھڑی ہوئی ہے حضرت جبریل نے سونا میں سواری دا کان پکڑ کے ہے کہ آرام کر تیری کان تے عام ہنسی سوار نہیں پئی ہوندی جڑی ہنسی تیری کان تے سوار پئی ہوندی ہے اللہ نے کو ساری کائنات دا سردار بنائے کہ اپنی عزت احترام جو خوشی سے آنسو پئی ہوندی ہے تو میرے اوپر سید الانبیاء سوار ہے میرے اوپر امام الانبیاء سوار ہے میرے اوپر ساری کائنات دا سردار سوار ہے اللہ دے نبی آنے سواری کے تقدید ونیا وہ میں اپنا پیر اپنی ہے تو میں
اپنے نام سواری کو بدلی تارے کہ میں کوئی کر رہے کہ جو اللہ سے نبی اندر گئے وہ مسجد اقصی اللہ نصیب کرے سا کوئی مسجد اقصی دی زیارت تے اللہ تعالی مسجد اقصی کو آزادی نصیب کرے کافرین دے چنگل کے اللہ دے ہی گھر کو اللہ آزاد کرے دعا کی تھی گئے مسجد اقصی جیتا تقریباً سارے نبیوں دی آمد تھی سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکریں دے ذریعے مسجد اقصی تعمیر کروائی بیت اللہ کے پہلے مسلمان نماز پڑھتے ہیں مسجد اقصی تو منہ کر کے سادہ قبلہ مسجد اقصی ہے قبلہ اول 17 مہینے صحابہ کرام نے نماز مسجد اقصی کو قبلہ بنا کے پڑھی ہے مدینہ شریف میرے نبی سے امامت کر دینے ہیں مسجد اقصی کو منہ کر کے والی میں دے دیا آسمان تو دے دیا اللہ نے فرمایا سونا ذکر تنیوے کریں دے پر میں توڑے دل کو بوجھ گیا تے توڑے چہرے دے الٹے پلٹے تھیون کو لے گدن توڑا دل دے قبلہ ساڈا بیت اللہ بنے جڑا بابا ابراہیم نے بنایا جنہی نسل جو تو آپ کو پیدا کیتے میں چلو اگر توڑا ہی ہو ارادہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ساڈا حکم ہے بیت المقدس دے بجائے آج دے بعد قبلہ و کعبہ توڑا بیت اللہ ہے نماز بیت اللہ دے منہ کر کے شروع کر تو آنے نوٹے سے جو میں نے گالی تو آپ کو ہی پتہ ہوئے وہ لوگیں اعتراض کیتا ایسا ہی وہ 17 مہینے آجا نمازاں ٹھیک یا ہونا یا ٹھیک اللہ تعالی نے فرمائے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم میرے نبی نے اعتراض آجا کو آخر ہو وہ 17 مہینے آجا بھی ٹھیک تے ہون آجا بھی ٹھیک وہ بھی میرے حکم نالن تے اے بھی بولے نہیں میرے حکم نالن نہ وہ زائے نہ اے زائے بیت المقدس تو ایک بندے نبی سے پیچھو نماز پڑھی نبی سے اعلان کیتا وہ گئے والا اپنی وسطی اتھا نماز پہ تھی دی آئی کیا پہ تھی دی آئی نماز پہ تھی دی آئی اتھا تے او مارکا منہ کی تھی کھڑے بیت المقدس ہو بار ہو کھڑ کے حقل ماری ایسا وہ میں فلانا میں ہوں مسجد نبی چو اندہ بھی ہاں نبی سے ہی کو حکم آ گئے قبلہ بیت اللہ ہے بیت المقدس نہیں قربان ونیا نبی دے یاراں تے جیویں جماعت دے وچ کھڑے ہن دو رکھتاں پڑھی کھڑے ہن اتھائیں جماعت دے وچ مڑ کے بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ تو رخ چا کیتے نے آج اوندا نام مسجد قبلہ تین مشہور ہے جنہیں لوگ ڈٹھی ہے او ڈٹھی ہوئی ہے تے بلا من کے دیکھو ایسی مسجد تیری مسجد ہے تو قبلے تو رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے ایسی اطاعت کہ حکم جو ہے انہیں نماز پوری کرنا ہی گوارا نہیں کیتا رسول اللہ کا فرمان پہلے مہینے مسجد اقصی توجہ ہے انشاءاللہ یہ نبی سے کتنا پہنچ گئے پہلے تمہیدی باتان بھی میراج کیوں تھے میراج ہے کیا سمجھ آگن چیزاں آگن نہ سمجھ بیت المقدس نبی ہون ایک گال اوہ سن سی جڑا نبی دا محب ہو سی اوہ سن سی جے کو نیند رہی بیٹھی ہے کو آکھو بھئی اگر تا اے آج دے جملے نہ سنے تو سمجھو محبت اس کمی ہے نبی علیہ السلام فرمانے میں مسجد اقصی داخل دیاں کہ بڑی بھیڑ آئی بڑا رش آئی صفا بڑیاں ہویاں تے میں بھی آخری صف تے آخری صف میں آخر میں بن کے کھڑا تھی گیا تے میں پوچھے جبریل ہے کون ہے تے حضرت جبریل آدم نبی تو کہن گے حضرت عیسیٰ نبی تک 1,40,000 نبی دیاں صفا بڑیاں ہیں اللہ صاحب پیغمبر کو اکٹھا کیتا ہے کیوں نہ کریا آمد جو دلہے دی ہے کیوں نہ کریا اکٹھا آمد جو سید الانبیاء دی ہے کیوں نہ اکٹھا کریا نبی کریم اچھا نبی ہے یہ خیر کیوں کھڑا یہ نماز دا ٹائم تھی ہونا ہے نماز تھی ہونی ہے نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں بھی کھڑا ہو گیا اور میرے دل خیال ہے آج پتہ نہیں کہیں امامت ہے کہ کہیں ایک قضائز نماز نصیب دی ہے اور سب سے حضرت آدم نبی کو حکم ہوئے اللہ پاک نے سارے بابے
جی کو اپنے ہاتھ نال بنایا تے ہو سکتے اللہ نے اجازت آدم نبی کو دے ود خیال ہے ہو سکتے حضرت ابراہیم خلیل ساری دنیا دے امام بنے انی جائل للناس اماما ہو سکتے حضرت ابراہیم کو حکم ہوئے آمنا دے لال فرمائے اے مسلمانوں تواڈے میرے پیر فرمائے ساری کائنات دے جگ دے حضور فرمائے میں جب سجی نہ پڑھاویں حضرت جبریل نے اونچی جا پہ چڑھ گئے تے آکھنے اللہ دے نبی ہو سب سے جان کر کے نہ امام الانبیاء تشریف لے اتھو سنائے اتھو مغالطے دور سارے کدی نہ آکھیں اہل حدیث وہابی بے پیرن تے نبی کو نہیں منے دے تے گستاخ ہیں جڑا سارے نبی ہیں دے اگو امامت علیہ مسلح تے نبی کو کھڑاوے اور نبی کا گستاخ نہیں تھی سکتا انہیں سنی ذرا مغالطے دور آج تک ایک بھی مغالطہ بھی کلیئر کرے سا اللہ کرے من گھنے منع اللہ تعالیٰ دی توفیق نالی منے سا نبی سی فرمینے وال جبریل نے میرا ہاتھ پکڑے دے دے نہیں ویدر میرا ہاتھ پکڑے نے آکے سونے آؤ اے سارے نبی تواڈی انتظار جائیں تواڈے ہوں جی آدم دی کیا وجہ کہ مسلح تے کر کے نماز پڑھاوے سبحان اللہ میں پورے جمعے سے جملہ آلے نہ نما حق ادا نہیں تھی نا تواڈے ہوں جی حضرت خلیل دی کیا وجہ تو کو نہیں سمجھ لے جمعے سبحان اللہ ویسے تو نہیں آخنی چاہیے تھی لیکن آج چپ نہیں کرنی چاہیے گال سمجھائے ذرا گال سمجھائے ذرا ایک فرقہ ہے دنیا ہے پاکستان ہے جڑے آدھے نبی سی ہر جاتے حاضر ناظرن تھوڑی دیر واسطے میں آدھا ٹھیک آدھے پہو حاضرن اگر حاضرن ہر جاتے ہیں مطلب ہے مسجد چی حاضرن کہ کہیں نہیں انہا مطلب ہے جمعے والے بھی حاضرن کہ کہیں نا تو جمعے والے بھی اگر حاضر ہیں تو والی گال منٹ واسطے من گیندا نبی دے ہونجیں تے کو کہیں ضرورت دیتی ہے ممبر تے کھڑ کے جمعے دا خطبہ دے ون دی تیری گال من گیندا حاضر ناظر ہیں تے گستاخی نبی دے ہونجیں مسلح تے چڑھن دی تے کو کہیں اجازت دیتی ہے اٹھا بیت المقدس اس نبی سارے حاضر ناظر ہیں سارا نبی بھی حاضر ناظر ہیں اللہ نے فرمایا کوئی نبی امام الانبیاء دے ہونجے مسلح امامت تے آ سکدا بولو اتنا کوئی مہنجی چڑھ سکدے اچھا کہیں جمعہ پڑھو انہاں دے پیچھے ون کے کدیں ونجو وہ جمعے دے بعد اٹھی کھڑسن سارے ایویں ہاتھ بٹ سلام پیش کرو بھی سجے کھبے والے سارے کیا ہے بھی نبی سے تشریف گھرنا بھی نبی سے کو اپنے جمعے بلہائی بیٹھا رہے گئے مقتدیاں وچ کہ وہ تیرا خطبہ سنن بیٹھے انہا مطلب ہے تو ممبر تے ہمیں نبی سی تیرے مجمع بیٹھے ہیں انہا مطلب ہے تو آلہ ہی نعوذ باللہ تو افضل ہی نبی کریم علیہ السلام دا وجود پاک روزے ویچے روزہ دلیل ہے جو نبی ہر جاتے حاضر ناظر نہیں روزے چے آپ دا وجود اور آپ دی روح اعلی علیین چے نبی سیدہ ہاتھ جبریل نے پکڑے ادھر دیکھو ہو سکتے معراج پورا نہ بیان تھی وے ادھر لکھا ہے مسجد اقصی تے 1,24,000 نبیوں دی موجودگی ہے جیڑے نبی دا ہاتھ پکڑوا کے رب نے مصلی تے کھڑا کے امام اعظم بنائے اساں اہل حدیث دا وہ امام ہے منے دے ہو انجھے امام دے بعد وال کیا ضرورت ہے کہ امام کو لبھن دی انجھے پیر تے راہبر دے بعد وال کیا ضرورت ہے کہ پیر تے راہبر کو لبھن دی اساں ہر امام دی تکریم کرن جان دے ہیں جیڑا امام ساڈے امام الانبیاء دا اطاعت گزار ہوئے جیڑا پیر ساڈے جگاں دے پیر دا اطاعت گزار ہوئے نبی سے نماز پڑھائی کیا پڑھائی بولو یار ایک لفظ ہے امام اعظم کیا لفظ ہے بولو یار سب تو بڑا امام سب تو بڑا کچھ لوگ میرے بھرا آدن کہ امام اعظم فلاں امام ہے سمجھ آئیے اساں دنیاوی مخلوقات چو امام سارے بن سکدن تھی سکدن ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ہے انہاں دی امامت کوئی شک نہیں امام شافعی رحمہ اللہ امام ہے انہاں دی امامت کوئی شک نہیں
امام احمد بن حنبل امام ہیں، انہوں نے امامت میں کوئی شک نہیں، امام مالک رحمہ اللہ امام، امام بخاری رحمہ اللہ امام، سیاستہ ائمہ امام ہیں، لیکن امام اعظم صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ تو سو دلیل میں ایسا وڈے 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 امام تے نبییں تے ہونجیں جیڑا مصلی تے کھڑ کے نماز پڑھاوے وہ کون ہوندے؟ بولیں دے نہیں، وہ کون ہوندے؟ ہن آج مسئلہ سمجھ آئے امام اعظم کون ہیں؟ بولو بھائی، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھائی تے سارے نبی نماز پڑھی، عام طور تے اعتراض کیتا ویندے نبی دے پیچھے نماز پڑھی آئی لیکن سورۃ فاتحہ کہنا پڑھی ہے نا، سورۃ فاتحہ ثابت کرو، مقتدی ہیں اگر اتنا پڑھی ہے نا، میں کہ کہنے پڑھی، انہیں کہ انہوں نے نماز تھی گئی ہے، جی ہاں تھی گئی ہے، تو وال ساری بھی تھی گئی ہے، میں کہ ساری نہیں تھی نہیں، ساری فاتحہ دے بغیر نہیں تھی نہیں، نبی بھی ہو گئی ہے، تو سو کی نہیں، کیونکہ جڑے ویلے نبی ہیں سارے نبی نماز پہ پڑھیں دے ہن تے سارے نبی دے پچھو سارے نبی نماز پہ پڑھتے ہن، اونگلے سورۃ فاتحہ اجا تک نازل ہی کہنا چاہیے، تو سمجھ لیے یہ تو جا نبی سی معراج تے ویندے پے نا، معراج تو واپسی آئن تے نماز ملیے، نماز ملیے ولا نماز دا طریقہ ون سورۃ الفاتحہ دا نزول، سورۃ البقرہ دے آخری ڈوئے تے دا نزول، فاتحہ ہائی کائنا تو پڑھن کیویں نہ کیویں پڑھن نہ بھائی، انہیں کو ساتھ ہیں چلو مقتدی نبی مقتدی جڑے انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، کیا سارے نبی سے پڑھی گئی؟ تو ساتھ ہے نا بھائی امام پڑھتا کھڑے کافی ہے، نبی سی سارے امام دی حیثیت نال سارے نبی سے پڑھی گئی، وہ آدھن پڑھی ہو سی، اللہ ساتھ ہے نبی نہیں پڑھی ہو سی، انہیں مطلب ہے نونے کے دلیل بس اتنا ذکر ہے، 2 رکعت نماز تھئیے جی میں تھئیے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، فاتحہ عملے آئی کہنا آئی تو جڑے میرے فاتحہ کہیے میرے نبی سے پڑھ دیتے فرما لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ لوگوں کوئی امام ہے کوئی مقتدی ہے، نماز پنجگانہ ہے، نماز عید ہے، نماز جنازہ ہے، فاتحہ دے بغیر نماز نہیں تھی، فاتحہ چھوڑ دو نماز رہندا کچھ نہیں، پڑھی کرو اپنی نماز کو ٹھیک کرو، نبی سی فرمائے فایا خداجن فایا خداجن فایا خداجن، بغیر فاتحہ دے نماز ایویں ہے جی میں گہوں ہے نہ گہوں یا منج یا کوئی جانور حاملہ تھی وے گبھن تھی وے بال دی امید ہوئے تے جاوے نہ تے بال پہلے ڈھائپ ہوئے، وہ تو سا کیا دے ہو کیا تھی گئی ہے؟ ترب پئی ہے، کیا تھی گئی ہے؟ جیڑا بندہ نماز فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز کیا ہے؟ تربی ہوئی، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ فایا خداج ہوندہ مانا ان کی نماز تربی ہوئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمینا تے میں نماز پڑھائی، نماز دے بعد حضرت جبریل میرے سامنے کھیر دا پیالہ کہنا ہے تے نال شہد دا پیالہ آئی تے نال شراب دا پیالہ آئی، نبی کریم فرمینا ترے پیالے سامنے آن تے میں کھیر چاہتے نہیں دودھ چاہتے نہیں چاہ کے پی چھوڑے نہیں تے باقی میں کیا اپنے پہ رکھو، حضرت جبریل آدھے سونے تو سا فطرت کا انتخاب کی دے، اللہ بھی یو بجے چاہنا تو سا دودھ پیو تے تو سا دودھ چون کے اپنی امت واسطے آسانی پیدا کر دیئے، دودھ چوڑا فطرت دے، دودھ بندے کے جسم کی پوری غذا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرمانے والا پوڑی لائی گئی ہے، میں وہ پوڑی تے چڑھا، حضرت جبریل نے انطلق، اللہ کے نبی چلو، چلتے گئے زمین تو گھن کے آسمان تک دا فاصلہ 500 سال دا فاصلہ ہے، اللہ کے نبی فرمانے پہنچ گئے، حضرت جبریل نے دروازہ کھڑکائے، انہیں پیچھے کون؟ انہیں کہ جبریل، نال کون؟ انہیں کہ نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہ اے آمن دا حکم تھے، حضرت جبریل ادن جیا آکھن لگن مرحبا، اساں پہلے آسمان دے سارے فرشتے اللہ دے ان عظمت علیہ مہمان دی انتظار چاہتے، آسمان دا دروازہ کھلے، آسمان دا دروازہ کھلے، حضرت نبی سی اگر میں داخل تھیاں
تو میں ڈٹھے ایک بندہ لمبی جی قد نال بیٹھا ہوئے چٹے کپڑے پاتی بیٹھے، میں پوچھے جبریل یہ کون ہے؟ انہیں کہسی یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سجے دے دیاں کھل دیاں کھبے دے دیاں رون دیاں۔ میں پوچھے اے کیوں، این کیا کیفیت ہے؟ تو میں کو جبریل ہے کہ سونا سجے اپنے اولاد وچوں جیڑی اولاد جنتی ہے انہاں کو دیکھ کے کھلدن خوش تھیندن تے جیڑی اولاد جہنم وچ ہے انہاں کو دیکھ کے روندن۔ اے انہاں دی کیفیت ہے۔ اے پہلا آسمان والی میں دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں کیا تھا کیا نہیں تھیا، بات انشاءاللہ زندگی تے ایک لمبی بات ہے۔ اگلا حصہ زندگی رہی تے ای فروری دے چوتھے جمعے مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن تو آپ کو سنا دے سوں، ہن تساں پورا مہینہ انتظار وچ ودے رہے تے زندگی رہی تا انشاءاللہ اگلا حصہ نبییں کیڑے کیڑے نال ملاقات ہوئی، رب نے تحفے کیا دیتے، جہنم دے کیڑے منظر، جنت دے کیڑے منظر، نبییں دے پیغامات کیا ملن، واپسی ولین تے واپسی مکے دے حالات کیا ہن، صحابہ دے کیا ہن، زندگی رہی تے فروری دا چوتھا جمعہ مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن انشاءاللہ یہ بات تو مزید سمجھے سوں۔ اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ المبین۔